سوال یہ ہے کہ آج تک یہ آپ نے ایشو ایڈریس نہیں کیا، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا، اگر آپ نے ایڈریس بھی کیا ہو تو آپ کہہ رہے تھے کہ فلسطین میں جو، جی اب مجھے تھوڑا سا مکمل کر لیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کے جو حکمران کو ان کو غیرت آنی چاہیے، آپ نے اس کے لیے دعا بھی کی. تو ایک امت مسلمہ میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا حافظ محمد سعید، جو کہ کشمیر کے مسئلے پر، تو اس پر جو ہے انڈین میڈیا بہت زیادہ بات کرتا ہے، پاکستانی میڈیا بات نہیں کرتا، اور آپ سے بھی میں توقع کر رہا تھا کہ آپ اس پر ضرور بات کریں گے. جیسا کہ 2008 میں ممبئی اٹیک میں اس کو ماسٹر مائنڈ کہا گیا، اور پھر 2001 میں پارلیمنٹ اٹیک کا بھی اس پہ الزام لگایا، اور اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ اس الزام کو صحیح سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. میں تو غلط سمجھتا ہوں، میں حافظ سعید کو بہت پسند کرتا ہوں اس وجہ سے کہ وہ ایک جہادی تنظیم ہے. تو آپ حماس کا جس طرح آپ مختلف ٹاپکس کو جوڑ رہے ہیں نا. آپ مجھ سے سوال کریں، یہ جو مجھ سے آپ نے جو سوال کرنا ہے وہ آپ سوال کریں. سر انڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کی بہتری میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان میں سے ایک بڑی رکاوٹ حافظ سعید ہے. تو اس کی وجہ سے اب جو پاکستان میں نظر بند بھی کیا جاتا ہے FATF کی گرے لسٹ پہ، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے وہی ہے جو بالکل آبویس ہے. پہلی بات آپ نے جو کہا نا کہ آپ بمبئی اٹیک جو ہے اس میں حافظ سعید صاحب کو قصوروار نہیں سمجھتے، ایسا ہی ہے؟ جی نہیں. اچھا ہاں، لیکن جب یہ اٹیک ہوئے تھے نا تو جماعت الدعوہ کی پورے پاکستان کی مساجد میں اجمل قصاب کو جماعت الدعوہ نے نہ صرف آن کیا تھا، میں نے خود جمعے پڑھے ہوئے ہیں ان کے بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے، ٹھیک ہے، بلکہ فخریہ بتاتے تھے یہ ہم نے کام کروایا. لہذا یہ جو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اور چیز ہے. اگر انہوں نے نہیں کروایا تھا تو انہوں نے چندے بٹورنے کے لیے کیا پورے پاکستان میں یہ جمعے پڑھائے کہ اجمل قصاب ہمارا بندہ ہے، ہم نے اسے ٹریننگ دی ہے، یہ ہم نے کروایا. اس وقت ان کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایسا تو ہوا تھا. اچھا باقی یہ کہنا کہ حافظ سعید صاحب نے نہیں کروایا، ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو نہیں کروایا ہوگا، لیکن ان کو ان لوگوں کی خبر لینی چاہیے تھی جو حافظ سعید صاحب کی ناک کے نیچے جتنے جو جمعے پڑھائے جا رہے تھے اس میں وہ اس کا اپنے حق میں لے رہے تھے. وہ غلط ہوا تھا، اسے حافظ سعید صاحب کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا کہ یہ جنہوں نے جمعے پڑھائے میری ناک کے نیچے یہ سب مجرم ہیں. وہ انہوں نے نہیں کیا. وہ اگر کوئی بیان ہے نا حافظ سعید صاحب کا کہ جو جماعت الدعوہ کے مراکز کے اندر ان اٹیکس کے حق میں جمعے پڑھائے گئے اور انہیں آن کیا انہوں نے، اس کے خلاف اگر کوئی بیان ہے تو مجھے دکھائیں. وہ نہیں دکھائیں گے، ظاہر ہے ادھر سے انہوں نے عوام سے چندے لینے تھے تو ادھر تو دکھانا تھا انہوں نے یہ کارنامہ کیا. تو باقی میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اگر وہ انکار کرتے نہیں، میں نے بحث نہیں کرنی بھائی، آپ کی بات کا جواب دینا ہے. آپ نے میرا موقع پوچھا نا، ہاں میں جواب دے رہا ہوں، وہ جو بعد میں آپ تحقیق خود کر لیجئے گا، میں اپنا موقف سامنے رکھ رہا ہوں. باقی رہ گیا جو کشمیر کے ساتھ ہمارے جو حالات خراب ہوئے ہیں، اس معاملے میں سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ انگریزوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ جاتے ہوئے یہ ایک مصیبت ہمارے گلے ڈال گئے انڈیا اور پاکستان کے درمیان بون آف کنٹینشن کے طور پر، اور جان بوجھ کے انہوں نے یہ ایک مسئلہ چھوڑا ہے. ادھر انہوں نے مسئلہ یہ والا چھوڑا ہے اور ادھر انہوں نے فلسطین کا مسئلہ چھوڑ دیا جان بوجھ کے، تاکہ سب کانٹیننٹ کے مسلمان یہاں پہ پھنسے رہیں، عرب مسلمان وہاں پہ پھنسے رہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، فاتح قومیں تھیں اس وقت، اور دنیا کا نیو ورلڈ آرڈر انہوں نے ہی لکھنا تھا جو دوسری جنگ عظیم میں کامیاب ہونے والی تھی. ہم تو اس وقت مفتو ہو چکے تھے ان کے ہاتھوں. تو ظاہر ہے جو انہوں نے کرنا تھا وہ انہوں نے کیا. تو میں تو قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس طریقے سے جو کچھ حافظ سعید صاحب کے ذریعے اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ کشمیر میں جو جہاد ہوا، تو میں اس جہاد کے حق میں نہیں ہوں. جہاد کرنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. جہاد کرنے کا طریقہ جو سورۃ الانفال میں ہے وہ یہ ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تم اعلانیہ معاہدہ ان کی طرف پھینکو گے، اس معاہدے کو توڑو گے اور پھر ان سے جہاد کرو گے. انڈیا پاکستان اوپر سے دوستی میں گندے ہوئے تھے، UN کی قراردادوں کا اپنے آپ کو پابند کہتے تھے، اور اندر خانے پاکستان بھی اپنے مجاہدین بھیجتا تھا کشمیر میں. انڈیا اپنے سو کالڈ جو مجاہدین ہیں جو ہماری نظر میں ٹیررسٹ ہیں وہ بھیجتا تھا بلوچستان میں، اور انہی میں سے ایک آپ کو پتا ہے پاکستان فوج نے پکڑا بھی جو ان کا نیوی کمانڈر ہے گلبوشن تو یادیو، وہ یہ سارا کچھ ادھر کرتا رہا. ہم نے ان دونوں باتوں کو غلط سمجھتے ہیں قرآن و سنت کی روح سے. جہاد کو نہیں غلط سمجھتے بلکہ اس طریقے سے جہاد کرنے کو غلط سمجھتے ہیں. جہاد کے لیے اوپن آپ کو معاہدہ توڑنا ہوگا اور اعلانیہ جنگ ڈکلیئر کرنی پڑے گی.
اسی کے ثبوت میں ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر رومن امپائر کے ساتھ جو بچی کچی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد وہ جزیہ دیتے تھے، ان کے ساتھ کچھ معاہدے تھے، اور ایک جو ان کی اسٹیٹ تھی اس سے جب معاہدہ کی مدت پوری ہونے والی تھی تو ایک دن پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجیں لا کے بارڈر پہ بٹھا دی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے۔ شیخ البانی نے بھی اسے صحیح کہا، ناصر الدین البانی نے بھی، اور شیخ زبیلی زئی نے بھی۔ تو جب انہوں نے وہاں بٹھا دی کہ بھئی آج مغرب کے وقت معاہدہ پورا ہو جائے گا، اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے گی اور ہم ان پہ یک لخت حملہ کر کے تو ان سے علاقہ چھین لیں گے، تو ایک صحابی آگے بڑھے گھوڑے کو ایڑی لگا کے اور مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا تھا کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، جب تک اعلانیہ اس معاہدے کو نہیں توڑتے ان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے۔ تو اعلانیہ اس کو توڑو گے تاکہ وہ بھی جنگ کی تیاری کریں اور پھر آگے معاملات چلیں گے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج وہ ڈیٹ ایکسپائر ہو رہی ہے، وہ رینیو کرنا چاہتے ہوں گے اور آپ نے انہوں نے معاہدہ توڑا بھی نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ والا جو معاملہ تھا وہ تو معاہدہ توڑ دیا تھا مسلمانوں کو قتل کر کے، اور اسی لیے آپ دیکھیں ابو سفیان آئے تھے واپس کافروں کی طرف سے کہ جی آپ دوبارہ رینیو کر دیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا چونکہ تم نے توڑ دیا معاہدہ لہٰذا اعلانیہ جنگ ہوگی۔ تو جب اس صحابی نے یہ کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً اپنی فوج پھر بارڈر سے ہٹا لی اور اس معاہدے کو کنٹینیو کیا انہوں نے بعد میں۔ یہ حدیث ثبوت ہے، اور یہ حدیث سورۃ الانفال کی جو آیت ہے نا، جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو تو اعلانیہ معاہدوں کو توڑو گے، اس کانٹیکسٹ میں یہ حدیث جو ہے وہ مفسرین پیش کرتے ہیں ابو داؤد اور ترمذی کی، یہ چیز بتانے کے لیے کہ اسلام میں کچھ جنگی قوانین ہیں، کچھ جہاد کے قوانین ہیں، تو ان قوانین کا خیال جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ اس جہاد کشمیر میں نہیں رکھا گیا، اس لیے لہٰذا ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ اب آگے افغانستان کا جہاد، وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ افغانستان کے جہاد کو ہم اس لیے درست سمجھتے ہیں کہ افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک تھا، کوئی ڈسپیوٹڈ لینڈ نہیں تھی، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک تھا۔ اس پورے ملک کے اوپر آ کے ایک دوسرے ملک نے قبضہ کر لیا، اور وہ یو این او کے تحت بھی یہ بالکل غلط ہوا، کیونکہ اب جب سے ملک بنے ہوئے کوئی ملک کسی ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتا، اور اسلام کی روح سے بھی غلط ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جب چور تیرے گھر میں گھس آئے تو ان سے لڑ، اگر تو مارا گیا تو شہید لکھا جائے گا، اور اگر وہ مارے گئے تو تیرے اوپر کوئی تاوان اور قدغن نہیں ہوگی۔ تو طالبان نے جو جہاد کیا ہے افغانستان کے اندر، پاکستان والا تو فراڈ ہے سارا، جو افغانستان میں طالبان نے جہاد کیا ہے وہ جہاد بالکل عین اسلامی جہاد تھا، کیونکہ ان کے گھر تو چور گھس آئے تھے امریکنز، انہوں نے بدماشی سے قبضہ کیا، ان کو نکالنا ضروری تھا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حافظ سعید صاحب سے اتنے اختلافات کے باوجود میں حافظ سعید صاحب کو چند ان بڑے مذہبی پیشواؤں میں سمجھتا ہوں جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ حافظ سعید صاحب نے پاکستان میں کبھی بھی کوئی نو اسٹیٹ ایکٹر والی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی۔ حافظ سعید صاحب پاکستان کی عوام کے لیے ایک نعمت رہے ہیں ہمیشہ۔ حافظ سعید صاحب نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف نوجوانوں کو نہیں اکسایا، ہمیشہ انہوں نے سسٹم کے اندر رہ کے اس سسٹم کی بہتری کی بات کی۔ حافظ سعید صاحب نے جو سوشل کام کیے ہیں، جن کی تعریف یو این او نے بھی اور باقی انٹرنیشنل اداروں نے بھی کی، فلاح انسانیت کے نام کے اوپر جو بھی ان کی وہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، اور خصوصاً 2005 کے زلزلے کے بعد جس طریقے سے انہوں نے مساجد کی تعمیر کی، فلاحی کاموں میں حصہ لیا، تو وہ ریمارکیبل ان کا کام ہے۔ اور میں چونکہ بڑا کلوز رہا ہوں جماعت الدعوہ کے 2008 سے آنورڈ، میں یعنی اعتکاف 2008 کا جو اعتکاف ہے نا، میں نے قبا مسجد اسلام آباد میں کیا تھا، بہت بڑا اعتکاف ہوتا ہے۔ پھر اس 2008 سے لے کے 2017 تک جتنا عرصہ میں اسلام آباد رہوں تو میں جماعت الدعوہ کی مسجد میں ہی قیام اللیل کیا کرتا تھا۔ قبا مسجد جو اسلام آباد I8 میں 4-5 ہزار کے قریب لوگ وہاں ہوتے تھے، تو اس لیے میں جماعت الدعوہ کو بڑے قریب سے دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے۔ ان کے نوجوانوں کو، جو عام اہل حدیث ہیں وہ تو بڑے کرخت مزاج ہیں، لیکن جماعت الدعوہ کے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں وہ بڑے خوش مزاج ہیں، اور دعوت کا کام انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے۔ حافظ سعید صاحب کی جماعت یا انہوں نے جس طریقے سے توحید کا کام کیا ہے، باقی سارے اہل حدیث مولویوں نے مل کے اتنا کام نہیں کیا جو اکیلے حافظ سعید صاحب کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے، اور بڑے پازیٹیو انداز میں ہوا ہے۔ اور اس کے پیچھے ریزن بھی یہ تھی کہ
حافظ سعید صاحب کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوئے وہ وہی تھے جو پہلے بریلوی تھے زیادہ تر یا دیوبندی تھے، اور آہستہ آہستہ ان کی اصلاح ہوئی اور وہ توحید کے راستے پہ آئے، اس لیے انہیں پتا تھا کہ ہم نے دعوت کا کام کیسے کرنا ہے۔ تو میں پرسنلی حافظ سعید صاحب سے بہت امپریس ہوں اس حوالے سے، جو ان کی دعوتی خدمات ہے، جو ان کی سوشل ورکنگ والا معاملہ ہے رہا۔ یہ جہادی جو معاملہ تھا اس میں ہماری پاکستان کی ایجنسیز نے ان کو یوز کیا، اور بعد میں ایجنسیز نے یو ٹرن لے لیا، آپ کو پتہ ہے ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے تختہ مشق اور قربانی کا بکرا انہوں نے حافظ سعید صاحب کو بنایا۔ تو میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ اس چیز کا بار جو ہے وہ حافظ سعید صاحب کے اوپر ڈالا جاتا اس طریقے سے، اور وہ سارے بڑے جنہوں نے یہ پالیسیز بنا کے جو ہے وہ 25,000 کے قریب ہمارے نوجوان شہید کروائے جماعت الدعوہ کے پلیٹ فارم سے، اور خود وہ اپنے پلاٹس لے کے تو ڈی ایچ ایز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ شہیدوں کی بیوائیں جن کے وظیفے لگے ہوئے تھے وہ اب وظیفے بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونا شروع ہو گئے، اور حافظ سعید صاحب کو بھی اس وقت ایک قید خانے کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ تو میں تو پرسنلی سمجھتا ہوں کہ حافظ سعید صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، اور حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو استعمال کیا تھا، تو حیرانگی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے تو ڈاکٹر عبد القدیر کو بھی قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب جب فوت ہوئے ہیں تو ان کے کسی بڑے نے ان کا جا کے جنازہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، اس وقت پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، نہ انہوں نے جنازہ پڑھا نہ دوسرے بڑے نے جنازہ پڑھا، اور بڑا مجھے پرسنلی دکھ ہوا۔ تو یہ ہم لوگ ہمارے جو محسن جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ یہی کچھ کرتے رہے۔ تو باقی ظاہر ہے کہ وہ فرنٹ پہ نام تو حافظ سعید صاحب کا یوز ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ تو حقیقت بات ہے کہ یہ سارا کچھ ایجنسیوں کے زیر سایہ ہو رہا تھا، لیکن اب چونکہ اب معاملات بدل چکے ہیں تو میں مطلب اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ حافظ سعید صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی حافظ صاحب؟ سر ابھی پچھلے دنوں جو ہے انڈین جو ہے نیوز چینلز پہ برمار ہوئی تھی کہ حافظ سعید صاحب کے بیٹے کمال الدین سعید، جن کو انہوں نے چھپایا تھا، میڈیا پہ نہیں لایا تھا، اور ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور ان کو آئی ایس آئی نے دفنا بھی دیا۔ تو انڈین چینلز اس سے بھرے پڑے ہیں، تو میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ انڈین چینلز بھی دیکھا کریں، انہیں ایڈریس کیا کریں۔ اب پاکستانی نیوز چینل کہیں پہ بھی اس چیز کی خبر نہیں آئی۔ حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، تو اس طرح ادھر بھی نظر کمال الدین جو ہے وہ حافظ سعید صاحب کے بیٹے نہیں ہیں، بھائی ہیں۔ جی ان کی ڈیتھ کی خبر آ رہی 3-4 ہفتے اچھا پہلے۔ وہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی ڈیتھ کا مجھے نہیں پتا، لیکن بیٹا تو ان کا وہ طلحہ ہے نا، ایک ہی بیٹا ہے۔ جی طلحہ مجھے پرسنلی جانتا ہے، یعنی میری طلحہ کے ساتھ پتہ ملاقات کب ہوئی تھی؟ جب میں پہلی دفعہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کو ملنے گیا نا، یہ بات ہے، مجھے دن بھی وہ یاد ہے، یوم تکبیر ہی تھا، 28 مئی کا دن تھا 2008۔ 28 مئی 2008 کو ہم شیخ زبیر صاحب کو ملنے ہزروں گئے ہوئے تھے، تو شیخ زبیر صاحب سے ہم نے ایک دن پہلے کا ٹائم لیا ہوا تھا، تو یہ طلحہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی کسی حدیث کے اوپر تحکیم کے لیے شیخ صاحب کے پاس حاضر ہوئے تھے کہ اس حدیث کی صحت کا۔ تو شیخ صاحب نے انہیں پیچھے بٹھایا تھا، ان کا کہ مجھ سے ان لوگوں نے پہلے ٹائم لیا ہوا ہے، تو پہلے میں ان کو ایڈریس کروں گا اور پھر آپ کی بات کا جواب دوں گا۔ تو پھر تقریباً 50 منٹ 1 گھنٹہ ہماری شیخ صاحب سے ہوئی گفتگو، وہ میں نے پھر بعد میں اپلوڈ بھی کی تھی، اس کی ویڈیو بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ اس میں طلحہ جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر جب بعد میں فارغ ہوئے تو مجھے شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ یہ حافظ صاحب کا بیٹا ہے، تو میں نے ان کے ساتھ سلام دعا ہوئی، اور اس وقت سے پھر میری ان کے ساتھ گپ شپ ہوگی۔ پھر جب اسلام آباد یا کبھی جیلم بھی آئے تو میری ان سے ملاقات رہی ہے، ابھی کچھ عرصہ سے نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ جیلم اس طرح آئے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ مجھے پرسنلی جانتے ہیں۔ اس وقت میری داڑھی آپ جتنی تھی جب میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، ظاہر ہے 2008 کی بات کر رہا ہوں میں، اب 2023 ہے، تو وہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے۔ تو یہ جو کمال الدین ہے نا، جو مجھے پتا ہے نا، وہ کمال الدین حافظ سعید صاحب کے بھائی ہیں، اور حافظ سعید صاحب اور ان کا آپس میں اختلاف بھی تھا۔ ان کی جو جہادی سوچ تھی، حافظ سعید صاحب اس کو غلط سمجھتے تھے، اور اسے وہ امپریس تھے وہ القاعدہ اور داعش اس سوچ سے، تو حافظ سعید صاحب ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کی سوچ کو۔ باقی وہ جو ایک اسلامی رشتہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جو سوچ ہے نا، وہ حافظ سعید صاحب کی فکر پہ نہیں تھے کمال الدین صاحب۔ ہاں، یہ آپ جماعت الدعوہ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے ان کی بک بھی پڑھی ہوئی ہے، کمال الدین صاحب کی مجھے بک اس وقت بھی کسی نے پڑھنے کے لیے دی تھی،
اور انہوں نے وہ خلافت و ملوکیت کے حوالے سے بھی جو شیخ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں جو خلافت اور ملوکیت کے حوالے سے ڈسکشنز کی ہوئی ہیں نا، وہ بھی انہوں نے اردو میں پرنٹ کر کے چھاپی ہوئی تھی، تو میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں. تو بہرحال یہ وہ جب کتابیں ہم پڑھ رہے تھے نا، تو اس وقت جماعت الدعوہ والے لوگوں سے بھی ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا، تو انہوں نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ یہ بندہ گمراہ ہے، اسے بچ کے رہنا ہے آپ نے، یعنی کمال الدین کے بارے میں. وہ پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ اچھا وہ تھوڑی تکفیری سوچ تھی ان کے اندر، اور لیکن پھر مجھے بعد میں یہ بھی پتا چلا کہ ان کی سوچ میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے، یعنی پھر وہ اتنے ہارڈ لائنر نہیں رہتے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن بھی کرتا ہے نا. تو اگر کمال الدین کی بات ہے نا، تو وہ ان کے بھائی ہوں گے، کیونکہ بیٹا تو طلحہ ہے ان کا، جس کو میں جانتا ہوں. اگر اس کے علاوہ کوئی بیٹا تو میرے علم میں نہیں ہے، ایک ہی بیٹا تھا مجھے جو میرے علم میں تھا کہ ان کا وہ بیٹا ہے. تو باقی یہ ہے کہ میں چونکہ پولیٹیکل ٹاپکس پہ جب کوئی بات آ جائے تو پھر میں بولتا ہوں، ادروائز تو ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ بھی آج مجھ سے پوچھا تو میں نے اتنی ڈیٹیل میں کبھی حافظ سعید صاحب کے اوپر ڈسکشن بھی نہیں کی ہے. ہاں پرسنلی جب مجھے کوئی آگے پوچھتا ہے میں ضرور کر لیتا ہوں، چونکہ آپ آگے ہیں اور آپ نے اوور آل ڈسکشن کر دی ہے، تو میں نے اس لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اور بلال بھائی کو ایک کلپ مل گیا حافظ سعید صاحب کے بارے میں. ٹھیک ہے، بلال بھائی تو اسی پہ خوش ہیں، اور جو پیچھے لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے جی حافظ صاحب، آپ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ جہلم تشریف لائیں اتوار والے دن، پھر بیٹھ کے گپ شپ کریں گے. جی ٹھیک ہے جی.